خالق الناس بخلق حسن، کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ جو اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے نا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اچھا، اس کا تعلق عادات کے ساتھ بھی ہے، تربیت کے ساتھ بھی ہے۔ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے ظاہر میں داڑھی منڈے ہوتے ہیں مگر بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں، وہ زیادہ نیک ہوتے ہیں بنسبت داڑھی والے کے، جس سے داڑھی دیکھنے کو تو رکھ لی مگر رف اینڈ ٹف ہوتا ہے اور لوگوں کے دل دکھاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ جھگڑے کرتا ہے۔ ایسا بندہ اللہ کو کبھی پسند نہیں آتا۔ سیدہ صدیقہ اللہ نے فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مدینے کے لوگوں کے دل اپنے اخلاق سے فتح کر لیے تھے۔ فتحت المدینہ بالاخلاق۔ ایک مرتبہ جرمنی ہیمبرگ ایئرپورٹ کے اوپر مجھے ایک دہریہ مل گیا۔ اب ٹائم تو تھوڑا تھا اور میں جان چھڑانا چاہتا تھا، مگر وہ بھی میڈیکل ڈاکٹر تھا اور دہریہ تھا، اس کو بڑا مان تھا اپنی تھیوری پہ، تو وہ میرے پیچھے پڑ گیا، جی خدا نہیں، خدا موجود نہیں، خدا موجود نہیں۔ میں نے بڑا جان چھڑانے کی کوشش کی مگر اسے نہیں چھوڑی۔ تنگ آ کے وہ کہنے لگا آپ کو پتہ ہے اسلام کیسے پھیلا؟ میں نے کہا ہاں اسلام کا پتہ ہے مجھے کیسے پھیلا۔ کہنے لگا کہ چند جنگجو مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کے ساتھ جڑ گئے تھے اور انہوں نے تلوار کے زور پہ پورے دنیا میں اسلام پھیلا دیا۔ چند جنگجو سے مراد اس کی مراد تھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور اکرمہ رضی اللہ عنہ، جو بہادر حضرات تھے، نوجوان تھے، ان کا نام دے رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ جو چند جنگجو نبی علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے تھے، ان کو کس تلوار نے جمع کیا تھا؟ اب جب میں نے اس سے یہ پوچھا تو وہ میرا منہ دیکھنے لگا، کہتے ہیں جی کہ وہ تو مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کے اخلاق سے متاثر ہو کے قریب آئے تھے۔ میں نے کہا یہ اخلاق کی تلوار تھی جس نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا دیا تھا، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ دو واقعہ سناتا ہوں۔ ایک واقعہ، ایک دیہاتی آدمی آیا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا رہا، پھر جب محفل ختم ہوئی تو وہ مسجد سے اٹھا اور جو مسجد کا باہر سین تھا نا، وہاں اس کو پیشاب کرنے کی ضرورت تھی تو اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ دیہاتی بندے جہاں چاہتے ہیں ایک طرف منہ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیتے۔ اب صحابہ کرام نے اسے منع کیا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو منع کر دیا کہ تم اس کو ڈسٹرب مت کرو۔ اب جب ان بندے کی ضرورت پیش ہو گئی تو وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی علیہ السلام نے اسے جھڑکا نہیں، نبی علیہ السلام نے اسے مارا نہیں، نبی علیہ السلام نے اس کو بے عزت نہیں کیا، بلکہ اس کو پیار سے سمجھایا کہ دیکھو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ عظمت والے ہیں، ہمیں اللہ کے گھر کو پاک رکھنا چاہیے، یہاں پر پیشاب کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تب اس نے ریئلائز کیا اوہو مجھ سے تو اتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ اب وہ شرمندہ بھی تھا، مگر نبی علیہ السلام نے اس کو پیار دیا، محبت دی اور اس کو اچھا کھانا کھلایا اور اس کو روانہ کیا۔ اب جب رخصت ہونے لگا تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے پاس سواری نہیں تھی، وہ پیدل جا رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا اور اس کو سواری بھی دی، یہ میرا اونٹ لے لو اور سواری پہ اپنے گھر جاؤ۔ اب وہ بندہ سواری پہ سوار ہو کے چل پڑا۔ اب سوچ رہا تھا کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کی اور نبی علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں، بے عزت بھی نہیں کیا اور میرے ساتھ رخ بھی نہیں بدلا، اور الٹا مجھے سواری دی کہ میں اپنے گھر عزت کے ساتھ واپس جاؤں۔ اس کا دل اتنا متاثر ہوا کہ وہ اپنے گاؤں پہنچا، اور اس نے گاؤں پہنچنے کے لیے یعنی گاؤں جب پہنچنے کے قریب ہوا تو اپنے رشتہ داروں کو آواز دینی شروع کر دی، اے فلاں اے فلاں اے فلاں۔ لوگ حیران تھے اس کو کیا ہو گیا، کیوں اتنی اونچی آوازیں دے رہا ہے؟ تو کسی نے پوچھا کہ کیوں اتنی اونچی آواز دے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آج میں نے ایک ایسے بندے کو دیکھا ہے
کہ اس کے سامنے میں نے اتنی بڑی غلطی کر لی، اس نے مجھے شرمندہ نہیں کیا، اس نے مجھے بے عزت نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ رخ نہیں بدلا، بلکہ اس نے مجھے پیار دیا، محبت دی، کھانا بھی کھلایا، اور جب میں وہاں سے آنے لگا تو مجھے سواری بھی نہیں پہننے کی۔ اس آدمی کی اس بات کو سن کے قبیلے والوں نے کہا کہ اچھا پھر ہمیں بھی کسی دن لے جانا، ہم اس بندے سے ملیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے سارے قبیلے کے لوگ مدینہ طیبہ آئے اور نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا۔ تو اس طرح اخلاق کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے دلوں کو فتح کر لیا تھا۔